بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ عمران خان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے تو اپنے گھر چلے گئے اور آبویسلی حالت تو بہتر ہوگی پہلے سے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ابھی کر سکیں گے، کیونکہ جو ان کی ہڈی پہ چوٹ تھی وہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے بات چیت کی جو اپنے لوگوں سے اور جو آنے جانے والے ان کی، اور پریس کانفرنس بھی کی۔ اس نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم، اس کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور آپ اندازہ کریں حالات کا کہ وہ ایک FIR درج نہیں کروا سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو عام آدمی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیا ہوگا۔ عام آدمی اور کمزور غریب لوگ وہ تو میرا خیال ہے صرف دھکے تھانوں کے چکر لگانا اور دھکے کھانا، اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے پارٹی کے لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، پولیس کے اوپر کرٹیسزم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ IG پولیس جو ہے وہ کہیں اور سے انسٹرکشنز لے رہے تھے، FIR درج نہیں ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنی ٹرانسفر کروا لی۔ انہوں نے کہا جی میں یہاں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے FIR تو درج کرنی نہیں، آپ جہنم میں جائیں، میں جہاں میرا ٹھکانہ ہے میں وہاں چلے جاتا ہوں۔ سو فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے خط لکھا اور ساتھ ہی بات بھی ختم ہو گئی۔ یہ کام سندھ میں بھی فیڈرل گورنمنٹ بڑی کوشش کرتی رہی AD خواجہ صاحب کو بلانے کی، تو سندھ گورنمنٹ سندھ کارڈ چلا دیتی تھی ساتھ ہی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے، ہم نہیں فارغ کر رہے۔ تو AD خواجہ جناب وہاں سے جاتے ہی نہیں تھے جب تک کہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو فارغ نہیں کیا۔ تو یہاں تو حالات مختلف ہیں، کیونکہ یہاں واسطہ ہے ان کا عمران خان کے ساتھ، اور اس میں تمام ملک کی تمام قوتیں متحد ہیں عمران خان کو اس کا تیا پانچا کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کہ کسی طرح وہ ملک کی سیاست سے ختم ہو جائے۔ عمران خان چونکہ انصاف چاہتا ہے، عمران خان چونکہ احتساب چاہتا ہے، اور کرپٹ مافیا احتساب کے نزدیک نہیں کبھی آئے گی۔ ملک کا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ آج ہر جگہ آپ کو کنٹرول میں، کسی بھی جگہ جو معاملات کو کنٹرول کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کے محکمے ہوں، FIA ہو، آپ کی پولیس ہو، وہاں وہ کرپٹ طبقہ ہے جو کہ کنٹرول میں ہے، اور جس کی وجہ سے قطعاً کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو یہاں پہ وہ شخص نظر آئے اقتدار میں جو یہاں سے کرپشن ختم کرنی چاہتا ہے۔ سب سے بڑی اس وقت جو جدوجہد ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ٹکراؤ ہے، وہ وہی ہے کہ ایک طرف بہت بڑا کرپٹ معاشرہ ہے اور وہ اقتدار پہ اور اقتدار اعلیٰ پہ اور تمام اداروں پہ حاوی ہے، قابض ہے، اور دوسری طرف عوام ہیں جو کہ دھکے کھا رہے ہیں اور ان کی پیش سننے والا کوئی نہیں۔ سو عمران خان نے کہا کہ جی صاف اور شفاف انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ہوگی نہیں ان حالات میں۔ اب یہ یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پرائیویٹ TV چینل کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کریں، ہم GIT بنا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جہاں کوئی FIR درج کرنے کو تیار نہیں، وہاں کوئی GIT صحیح آپ کو انصاف لے کے دے گی؟ کبھی وہ ایسا کام کر کے دے گی جو کہ جس میں کہ واقعی جو مظلوم ہے اس کی تسلی ہو سکے؟ یہ اپنی مرضی کی GIT بنائیں گے۔ GIT پہ اتنا ان کو اعتماد ہے تو GIT وہ اس GIT پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے جس نے پاناما کا کیس کیا تھا؟ اس وقت بھی یہ اپنی مرضی کی GIT بنوانا چاہتے تھے، اور وہ اپنے ہی کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے کلین چٹ لینا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت خدا جانے کس کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا کام کیا کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ لوگ لے لیے، انہوں نے 2 مہینے کے اندر اندر سارا کچھ نکال کے سامنے رکھ دیا۔ آج انکار نہیں کر سکتے آپ، انہوں نے اتنی اچھی تحقیق کی، اور آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں لوگ کہ جناب والیوم 10 کھولیے،
کیوں وॉल्यूम 10 کو بند کر کے رکھا ہوا ہے؟ حقائق بہت ساری چیزوں کے ایسے ہیں جو کہ پھر بھی یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے سزا مل گئی لیڈر کو، لیکن سزا کیا، بہت ساری حقائق ایسے ہیں جو ابھی بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. وہ قوم کے سامنے آئیں تاکہ پتہ تو لگے کہ لوگوں کے کردار ہیں کیا. تو آج یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر عوام چھین کے انصاف لے لیں تو وہ الگ بات ہے، وہ شاید ہو جائے، لیکن یہ جو اس وقت سیٹ اپ اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جے آئی ٹی بن جائے، کمیشن بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس میں کوئی انصاف والی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. انہوں نے اپنے صفائی بھی پیش کی ایف آئی آر میں، کیوں وہ مختلف نام ڈلوا رہے ہیں، لیکن جو ہوا ان کے ساتھ، جس میں عمران خان کے ساتھ یعنی جو حملہ ہوا، اس میں انہوں نے خصوصی طور پہ کہا کہ میاں جاوید لطیف نے کچھ مخصوص صحافیوں کے ساتھ مل کے پہلے سے یہ بیانیہ تیار کرنا شروع کر دیا ہوا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ توہین مذہب کر رہا ہے، جبکہ توہین مذہب نہ کی نہ کہیں کی گئی، اور اس کا ثبوت ہے یہ توہین رسالت وغیرہ کا قصہ بھی کرتے رہے. اس معاملے میں انہوں نے تحریک لبیک کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن بھلا ہو سعد رضوی کا، اس نے واضح کہا، اس نے کہا جی ہم اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے، جن جن لوگوں کے وہ نام لے رہا ہے اصل وہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں کے عمران خان نام لے رہا ہے اصل وہی ہیں، وہی ننگے ہوں گے، آپ ان کی تحقیق کریں. اور یہ جو کھیل تھا یہاں آ کے رک گیا، ورنہ ان کی بہت کوشش تھی کہ کسی طرح پی ٹی آئی اور لبیک والوں کا، تحریک لبیک کا آپس میں لڑائی ہو جائے، ان کا فساد ہو جائے، اور اس جنگ و جدل میں یہ لوگ خود آپس میں ایک دوسرے کو مار لیں. حملہ آور کے انٹرویو کے اوپر بھی عمران خان نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ اتنی جلدی تیار ہوا اور لیک کیسے ہوا؟ کہتے ہیں کہ پولیس سے جب بات کی، ان سے کہا بھائی کیوں یہ اس طرح لیک ہوا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پیچھے سے دباؤ پڑا تھا. یہ عمران خان بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے. اب فل کورٹ جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی. فل کورٹ جوڈیشل کمیشن شہباز شریف نے تجویز کیا، اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو نامزد ملزم ہیں یہ لوگ بہت انفلوئنس والے ہیں، یہ بیٹھے ہیں اپنی پوزیشنوں میں، رانا ثناء اللہ ہو کی پرسن ہے یا وزیر اعظم ہیں، جن کے ماتحت ہے سارا کچھ. اگر جو شواہد ہیں یا چیزیں وہ پولیس وغیرہ نہیں لا کے اگر دینے ہیں کمیشن کے سامنے، تو وہ تو ان کے لوگ ہیں، ان کے ماتحت ہیں. آپ سوچئے نا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، لیکن پولیس اور بیوروکریسی پہ اتنا ہولڈ ہے یہ پی ایم ایل این کے لوگوں کا یا پی ایم ایل این گورنمنٹ کا کہ ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں. اکثر لوگ بیوروکریٹ، پہلے چیف سیکرٹری، پھر اور بھی لوگ، وہ معذرت کر کے چلے گئے، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف آپ مثلا 25 مئی کا کیس تھا، 25 مئی کے کیس میں جو نامزد لوگ ہیں ان کے خلاف جب ایکشن لینے کے لیے کہا گیا تو چیف سیکرٹری صاحب السلام علیکم کر کے انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں. یعنی اتنا یہ نیٹ ورک مضبوط ہے کہ ان کے خلاف کوئی نہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کرنے کو تیار. تو کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیسے یہ کام چلے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ یعنی یہ ملک جو ہے یہ اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ کسی مافیا کے ہتھے چڑھا رہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں، وہ ظلم سہتے رہیں. اب جوڈیشل کمیشن کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ارشد شریف کے کیس کی بھی تحقیق کریں. وہ جو سائفر والا کیس تھا اس کا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ارشد راز سے لکھ کے دیا ہوا ہے، اس کی تحقیق کریں. وہ کوئی اس کمیشن نے کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر. پوری قوم کی نظریں عمران خان نے کہا کہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو ابزرو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی تو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، لیکن میں نے ابزرو کیا کہ پچھلے 6-7 مہینے میں یہ حکومت جو اس وقت ناجائز قابض حکومت ہے، انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کرائی، بغاوت تک کی، سیڈیشن کی، یہ وہ تو 2-2.5 منٹ میں درج ہو جاتی ہیں.
اس سے بڑا ظلم ناانصافی کہیں اور ہو سکتی ہے؟ یعنی سینکڑوں کے حساب سے آپ نے FIRs لوگوں کو پہ لگا کے ایک ہی اگر کوئی جرم ہوا یا ایک چیز کا الزام ہے تو درجنوں اس کے اوپر اور دفعات لگا کے تو وہ کئی FIRs بنا دی۔ ان حالات میں یہ ظلم کا نظام بن چکا ہے، اس کا چلنا بڑا مجھے محال نظر آتا ہے، کیونکہ قانون قدرت بھی تو کوئی چیز ہے نا کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیسے ہوگا۔ اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بہر صورت ان حالات سے تنگ آ کے کہ یہ تو معاملات جو ہیں FIR وغیرہ تو کبھی درج ہوگی نہیں، تو انہوں نے ایک تو سپریم کورٹ کو استدعا کی ہے کہ ساری نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ وہ اب کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حقیقی آزادی کی جو مارچ ہے وہ دوبارہ وزیر آباد سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا، جو منگل کے روز شروع ہوگی، اور پھر خود انہوں نے کہا کہ میں بھی شریک ہوں گا، لیکن میں جا کے راولپنڈی میں شریک ہوں گا۔ یہاں پہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو باہر ہیں وہ بہت زیادہ پرٹربڈ ہیں، کیونکہ یہاں تو انصاف، یہاں پہ کوئی کسی کو جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی پاکستان کا آئین بن چکا ہوا ہے اس وقت، اور آپ کچھ بھی اپنے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکتے، لہذا اوورسیز پاکستانی سٹرگل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کی باہر جگ ہسائی اور بدنامی بھی ہوگی، اور یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ اب یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ آج لندن میں اوورسیز پاکستانی، یعنی جو برطانیہ میں پاکستانی ہیں، انہوں نے پاکستانی جو قونصل خانہ ہے وہاں پہ، ہمارا ہائی کمیشن کا جو دفتر ہے، وہاں پہ بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، بڑی نعرے بازی ہوئی، جو لازماً اپنا ہی قونصل خانہ ہے، اپنے لوگ وہاں پہ انصاف نہ ملنے کے ہاتھوں تنگ آ کے تو وہاں اس کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں، سو بھارتی لوگ اور دوسرے تیسرے جو دیکھتے ہوں گے وہ اس پہ ہنستے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اوورسیز پاکستانی برطانوی شہری ہے طارق محمود، انہوں نے اپنے وکیل کے ہمراہ لندن کے پولیس اسٹیشن میں جا کے تو نواز شریف کے خلاف، اور اس میں نامزد کیا رانا ثناء اللہ، مریم نواز، ان کو قاتلانہ حملہ جو عمران خان کے اوپر ہوا ہے اس کے بارے میں ایک درخواست جمع کرائی ہے، جو کہ درخواست منظور غالباً کر لی گئی ہے۔ اب پتہ نہیں اس کو FIR میں کنورٹ کیا گیا یا نہیں، لیکن بہر صورت وہ درخواست جو ہے وہ اس میں سارے جو شواہد انہوں نے دیے وہ منظور کیے گئے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ چونکہ رانا ثناء اللہ یہاں انگلینڈ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے تو ایک پلان بنائی ہے جس کے تحت انہوں نے یہ پاکستان میں عمران خان کے اوپر حملہ کروایا ہے۔ سو اس کی کوئی تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن آپ سوچئے کہ برطانیہ میں تو وہ جو ان کی اپلیکیشن ہے یا ان کی شکایت ہے وہ تسلیم ہو گئی، وہ لے لی گئی ہے، جبکہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم آج بھی دھکے کھا رہا ہے اور اس کی شکایت درج نہیں ہو رہی۔ کتنی بدقسمتی ہے، کتنی زیادہ ستم ظریفی ہے۔ یہ نظام ظالموں کے ہاتھوں جکڑا ہوا نظام ہے، اس کا بالآخر ختم ہونا ہی اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جاتی ہے اور رب العالمین سے مدد بھی مانگی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے رب العالمین پاکستان کو کم از کم محفوظ رکھے، اور یہاں پہ اس انصاف کا نظام رائج ہو جو سب کو ایک جیسا، امیر غریب اور چھوٹے بڑے سب کو یکساں طور پہ مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔